صلی علی نبینا صلی علی جو محمد صلی علی نبینا صلی علی جو محمد اگر جے مدینے وارو سگانو نہ دے گا تا دنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ وتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ عظیم شان تقریب جو ایک ولی کامل ان کے عرس پاک کی تقریب ہے، جس میں ہم اور آپ یہاں شریک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج جو گفتگو ہوں گی اس کا محور اولیاء اکرام ہوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ابتدا میں کچھ نئے گوشے، کچھ نئی باتیں بھی آپ کے گوشے گزار کروں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں، بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور مفتی صاحب قبلہ اور ان کے جتنے معاونین اور مددگار ہیں ان کا شکریہ ادا کروں، اس بات کے لیے کہ ایک تو یہ کہ اس پرفتن دور میں نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف جانے سے روک کر شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے عمل پیرا کر دینا، سنیت کی طرف ان کو موڑ دینا اور ان کو سنیت کے کاموں کے لیے گامزن کرنا، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ دوسری بار مجھے حاضر ہونے کا موقع یہاں میسر آیا، میں حضرت کا ممنون و مشکور ہوں کہ غالباً 2 سال کے بعد مجھے پھر ایک بار حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ میں ان کے تمام معاونین، جتنے ان کے متوسلین ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، اور جن حضرات نے آج کی اس بزم کو سجانے میں محنتیں کی، کاوشیں کی، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین، اور ان کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ مجھ سے پیشتر جو ہمارے خطیب اہل سنت خطاب فرما رہے تھے، فی الحال ان کے نام سے تو ابھی واقف نہیں ہوں، بدر الزماں صاحب، حضرت مولانا بدر الزماں صاحب مدد اللہ علی، تو روم میں کچھ جملے میرے کانوں میں آ رہے تھے جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نماز کی افادیت پر گفتگو فرما رہے تھے۔
یقیناً آج اس کی بہت ضرورت ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اسٹیج سے ہمارے اجلاسوں سے نماز کی تلقین کی جائے، نماز کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، راغب کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل سنت میں سب کچھ ہے، صرف نماز پڑھنے کی تھوڑی سی کمی ہے۔ اگر اہل سنت کو ایک قلعہ ہم تصور کریں تو قلعے کے جتنے بھی دروازے ہیں بڑے مضبوط ہیں ہمارے۔ ان دروازوں میں ایک دروازہ محبت رسول کا بھی ہے جو بہت مضبوط ہے، الفت اولیاء اکرام کا ہے، تعظیم اہل بیت کا ہے، عقائد کا ہے اور دیگر اعمال کا ہے۔ جتنے بھی اس کے قلعے کے دروازے ہیں سب مضبوط ہے، پوری طرح محفوظ ہے، مگر ایک دروازہ تھوڑا سا کمزور ہے ہمارے ہاں، وہ ہے نماز کا دروازہ۔ اور دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ دشمن اسی دروازے سے قلعے میں داخل ہوتا ہے جہاں دیکھتا ہے کہ یہ دروازہ کمزور ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز کے بہانے ہماری صفوں میں داخل ہوتا ہے۔ آج تک جتنے بھی لوگ اہل سنت کو چھوڑ کر دیگر جماعتوں میں گئے، مجھے آج تک کوئی ایسا فرد نہیں ملا کہ اس نے یہ مجھ سے کہا ہو یا یہ بیان کیا ہو کہ صاحب میں نے بہت تحقیق کی، علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر دیگر مذاہب کی کتابوں کو پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دیگر مذاہب کے جو افراد ہیں، جو دیگر فرقوں کے لوگ ہیں، ان کے کتاب میں، ان کی لٹریچروں میں بڑا وزن ہے، اس لیے میں نے اہل سنت کو چھوڑ کر اس فرقے کو اختیار کیا۔ مجھے آج تک ایسا نہیں ملا۔ جو بھی شخص ہماری جماعت کو چھوڑ کر اس طرف جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب جب میں سنی تھا تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ لوگ آئے انہوں نے مجھے نماز کی طرف راغب کیا، میں نماز پڑھنے لگا۔ دیکھیے جب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو آپ مجھے بڑا ٹنٹناٹن سنی کہتے تھے، جنتی کہتے تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جیسی میں نمازی بن گیا آپ کہنے لگے کہ تو جہنمی ہو گیا۔ تو جس جماعت نے مجھے نماز دی وہ جماعت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ دشمن جانتا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کی صف میں یہ کہتے ہوئے آؤں کہ دیکھو میری جماعت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد بڑے بھائی کی طرح ہے، تو کوئی بھی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بلانے والا اگر یہ کہہ کر آواز دے کہ آؤ ہماری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی، کہنے والا اگر یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور مر کر مٹی میں ہم مل چکے ہیں، اب حضور کا کوئی وجود نہیں ہے، تم اگر مدینے جا کے سلام پڑھتے ہو تو کچھ نہ حضور سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، تو کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس کے جملوں کو برداشت بھی نہیں کرے گا۔ بہت ممکن ہے کہ جذبات میں آ کے اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید نہ کر دے۔ وہ جانتا ہے کہ اس طرح سے میں اپنے عقائد کو نہیں بتا سکتا، اپنی جماعت کی تعداد نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو سنی ہوتا ہے وہ اگرچہ اعمال میں کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے نبی سے محبت بڑا کرتا ہے، اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کو نبی سے محبت ہوتی ہے، تو وہ رخنہ اندازی کا پیدا کرنے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے جب حملہ کرتا ہے تو اس دروازے سے داخل ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز، وہ یہ نہیں کہتا کہ عقیدہ آئیے اس لیے آؤ، کہتا بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ 10 بار 11 بار بولتا ہے، انسان سوچتا ہے بھائی اچھی بات کے لیے بلا رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے، نماز میں پڑھنے میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا۔ پھر نماز پڑھنے لگتا ہے، پھر ذہن یہ بنتا ہے کہیں بھی پڑھ لو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور پھر ان کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جب وہ اپنے عقیدے سنانے لگتے ہیں تو پہلے ہی ایک احسان کے تلے وہ دبا ہوتا ہے کہ صاحب انہوں نے مجھے نمازی بنایا ہے، تو یہ اتنا نیک انسان ہے کہ جس نے مجھے نمازی بنایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو سنتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور کب عقیدہ بدل جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر وہی اولیاء کا چاہنے والا، وہی نبی کی تعظیم کرنے والا، وہی بارگاہ رسالت میں سلام کے نذرانے پیش کرنے والا، اب سلام پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتا، اس کی بولی یہ ہو جاتی ہے کہ محمد تو ہماری طرح ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلعے کے دروازے کو مضبوط کریں،
لیکن چونکہ نماز پر گفتگو ہو چکی ہے، اگر میں نے بھی اس پہ گفتگو کی تو آپ سوچیں گے اتنے دور سے بلایا، کیا یہی سننے کے لیے بلایا تھا؟ تو مجھے کچھ اور بولنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز سے بھی جو بڑھ کر سب سے اہم چیز ہے، میں اس پر آج گفتگو کرنا جا رہا ہوں، وہ ہے عقائد۔ نماز سے بڑھ کر عقیدے کی اصلاح اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عقیدہ زمین کی مانند ہے۔ ایک زمین پر آپ ایک عمارت تعمیر کریں لیکن زمین مضبوط نہ ہو، اس میں نرمی ہو، پلپلاہٹ ہو، اس میں نرم پنا ہو، اور آپ اس پر بہترین عمارت تعمیر کرنا شروع کر دیں۔ زمین کو آپ نے مضبوط نہیں کیا، پتھروں سے اس کو مضبوطی نہیں دی، اس کو ہمارے ناگپور میں بولڈر بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہاں کیا بولتے ہیں۔ بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے ہیں بنیاد رکھتے وقت، آپ نے دیکھا ہے جب مکان بنتا ہے تو زمین کے اندر بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے ہیں، لوہے اور سلاخوں کی راڈیں بچھائی جاتی ہے، اس پہ کالم کھڑے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیواروں کا سلسلہ بنانے کا شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے زمین میں یہ سب نہیں کیا، بس عمارت بنانی شروع کر دی، 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ 5 منزلہ اس نے عمارت تعمیر کر لی اور بڑی خوبصورت عمارت بنائی، اس کے اندر ماربل بھی لگایا ہے، خوبصورت اچھا باتھ روم بھی بنایا، بہترین بیڈ روم بھی ہے، بہت اچھا ڈرائنگ روم بھی ہے، جھومر لگے ہیں، لائٹ ہے، سب کچھ ہے، اے سی لگے ہیں، سارے انتظامات ہیں، سارے لوازمات ہیں، مگر زمین مضبوط نہیں تھی۔ یقین مانیے جس دن بھی ایک ہلکا سا زلزلہ، ایک جھٹکا آئے گا، یہ پوری عمارت 5 منزلہ ڈھہ کر نصف و نابود ہو جائیں گی۔ سب جانتے ہیں کہ اگر عمارت کو مضبوطی دینا ہے تو پہلے زمین کو مضبوط کرنا ضروری ہے، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ یقیناً عقائد کی مثال ایسی ہی ہے جیسے زمین، اگر عقائد مضبوط نہیں ہے، کسی کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس پر پھر آپ نماز کی عمارت بنائیے، حج کی عمارت بنائیے، زکوٰۃ کی عمارت تعمیر کیجیے، منزلیں بڑھاتے جائیے، قیامت کے دن ایک ہلکا سا جھٹکا ہوگا، پوری عمارت اعمال کی ڈھہ کے تہوبالا ہو جائے گی۔ اگر ان تمام اعمال کی عمارت کو مضبوطی دینا ہے، اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تو عقیدے کی زمین کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عقیدے کو جاننے کے لیے کیا کریں، کیسے سمجھے کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، کن عقائد کو ہم کو ماننا اور عمل کرنا ہے۔ تو عقائد میں سب سے بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے پہلے، اور عقیدہ توحید کے بعد رسالت کا معاملہ آتا ہے۔ پہلے توحید کے تعلق سے ہمیں کچھ سمجھنا ہے۔ آج بہت ساری جماعتیں ہیں، میں یہ گوشے پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عقیدے کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کسی مولانا کی آپ کو تقریر سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ عقیدہ جاننا چاہتے ہیں تو سچا صحیح عقیدہ تو وہ ہے جو قرآن میں، آپ قرآن پڑھیے ڈائریکٹ، بہت اچھی بات ہے، اس میں کون سی دو رائے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے، مگر مجھے ذرا دیانتداری کے ساتھ آپ بتائیے کہ کیا صرف محض لغت کے ترجمے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا ہر شخص قرآن کو اتنا آسانی کے ساتھ پڑھ کر سمجھ سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی تو میں قرآن کیسے سمجھوں؟ تو کہتا ہے کہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے بہت ساری جماعت کے علماء نے قرآن کے ترجمے کیے، میں آپ کو ایک ترجمہ لا کے دیتا ہوں، اور آج کل تو سعودیہ میں حاجیوں کو مفت میں ترجمے بانٹے جا رہے ہیں، تو حاجی صاحب بھی سوچتے ہیں ہاں بھائی سعودیہ سے ترجمہ آیا تو قرآن تو سعودیہ میں ہی نازل ہوا تھا، ترجمہ بھی وہیں سے آیا ہے تو بالکل صحیح ترجمہ ہوگا۔ قرآن کھولتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ہاں اللہ تو یہ فرما رہا ہے، اللہ تو یہ فرما رہا ہے، اللہ تو یہ فرما رہا ہے، ارے ہمارا عقیدہ غلط تھا، مگر وہ یہ تصور نہیں کرتے کہ ترجمہ بھی تو غلط ہو سکتا ہے، ترجمے میں بھی تو خیانت کی جا سکتی ہے، ترجمے میں بھی تو غلطیاں کی جا سکتی ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ترجمہ ہے قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کا کلام تو عربی میں،
اور عربی کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کسی بھی صاحب نے کسی بھی گرے آدمی نے اٹھا اور اٹھنے کے بعد صاحب جو تھوڑی سی عربی جانتا تھا، اردو جانتا تھا یا انگلش جانتا تھا، عربی سے ڈھال کر انگلش میں کر دیا یا اردو میں کر دیا اور آپ نے سمجھ لیا، ہو گیا ترجمہ۔ ترجمہ اس کا نام نہیں ہے صاحب۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، جو بڑے جلیل القدر امام ہیں، فرماتے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم 18 علوم چاہیے۔ 18 علوم پر جس کو مہارت ہو وہ قرآن کا ترجمہ کر دے۔ اور وہ علوم کون سے؟ علم تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، علم حدیث ہے، مہروں کا علم ہونا چاہیے، شان نزول کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں خبر اطلاع ہونی چاہیے، عربی کے جملے اور اس کے ترجموں کے اعتبار سے کن لفظوں کے کتنے معنی ہیں اور یہاں کیا مراد ہے، یہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، لغت عرب کا علم ہونا چاہیے۔ ایسے بے شمار تقریباً 18 علوم گنوایا، کہا جب 18 علوم پر جو مستند وہ رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، 18 علوم پر جس کو عبور حاصل ہو، اسے حق ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ کرے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج یہ بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے۔ سب بریلوی لوگ، اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں قرآن ہر کسی کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم یہ نہیں کہتے، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، ہم کہتے سمجھنے کی کتاب ہے، مگر سمجھ والے کے ذریعے سمجھنے کی کتاب ہے۔ اپنی عقل سے مت سمجھیے، آپ اس کے ماہر نہیں ہیں۔ میں کون سی زبان بول رہا ہوں؟ بولیے اردو، بولیے بولیے۔ اردو زبان، اردو بول رہا ہوں، آپ کے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ہاں آ رہی ہے۔ میں اردو زبان بول رہا ہوں، آپ اردو سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر اردو کا سناؤں اور پھر میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو اس شعر کو سمجھے؟ میں ایک شعر، میرے نزدیک بہت ہلکا شعر ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ مشکل شعر اعلیٰ حضرت کی ہدایہ بخشش میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارف پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ اب کیا سمجھے آپ اس سے؟ بھائی میں نے اردو پڑھی ہے، اردو بولی ہے، فارسی اور سنسکرت تو نہیں بولی ہے، لیکن اچھے اچھے اردو سمجھنے والے یہ شعر نہیں سمجھ پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ شعر کو سمجھنا ہے تو کم از کم، میں زیادہ کی بات تو نہیں کر رہا، کم از کم 2 چیزوں پہ عبور چاہیے۔ پہلی، اردو کے الفاظ کے معنی معلوم ہو صحیح، اور دوسرا پھر یہ کس حدیث کی طرف اشارہ ہے وہ حدیث معلوم ہو۔ جب تک حدیث معلوم نہیں ہوں گی شعر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر اردو کا سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی اٹھا گرا جا کے ترجمہ کر دے۔ چلیے میں غالب کا شعر پڑھتا ہوں، اور میرا کھلا دعویٰ ہے نقطہ دانے علم و فن کے لیے کہ ذرا اس شعر کو مجھے سمجھا دیں۔ غالب کہتا ہے تھی بنات الناش دن کے پردے میں نہا، شب کو جی میں کیا آیا کہ ہو گئی اوریاں۔ کیا پلے پڑا؟ غالب نے اردو ہی بولی ہے صاحب، فارسی نہیں بولی ہے، عربی نہیں بولی ہے۔ میں ان مثالوں سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اردو کے اشعار سمجھنے کے لیے بھی اساتذہ کی ضرورت ہے، استادوں کی ضرورت ہے۔ جبکہ زبان ہماری مادری ہے، تو جب ہمیں اپنی زبان سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے کیا استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ کوئی بھی اٹھے اور سعودیہ کا ملا ہوا مفت کا ترجمہ کھولے اور پڑھنے لگے اور کہہ دے کو عقیدہ تو یہ ہے جو قرآن میں۔ اس پر ایک مسلسل میرا بیان موجود ہے نیٹ پر، میں پورا بیان تو ابھی نہیں کروں گا، مثال میں 2 چیزیں یہاں ضرور پیش کروں گا تاکہ میں اپنے دعوے میں یہ بات پیش کر دوں آپ کو کہ ترجمہ قرآن کے نام پر کیسے عقیدے برباد کیے جا رہے ہیں، حدیث کے نام پر کیسے عقیدے برباد کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کا پڑھا لکھا وہ طبقہ، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ انہیں پڑھا لکھا کہوں کہ پڑھا لکھا گوار اور جاہل کہوں۔ میں بھی الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، BA LLB بھی کیا ہے میں نے،
میں دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں، قانون، کانسٹیٹیوشن، لا میں جانتا ہوں، پڑھا ہے میں نے، پریکٹس اس لیے نہیں کہ حرام ہے وہ پیچھا، لیکن پڑھا ہم نے بھی ہے۔ جو حلقہ ہے اہل علم کا حلقہ ہے، ایک آرگنائزیشن کا پریسیڈنٹ ہو، سنی حنفی آرگنائزیشن، جس میں 16 ڈاکٹر ہے، 60 کے قریب انجینئر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اس پڑھائی کے بعد بھی کہ ایک انجینئر ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دے سکتا اور ایک ڈاکٹر ایک انجینئر کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ مگر یہ کیسے پڑھے لکھے ہیں جو کرتے ہیں ایم اے، بی اے، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم بی بی ایس، لا کرتے ہیں اور مولانا کو مشورہ دینے لگتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو کیا سمجھتا؟ ہم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے صاحب، آپ کی پوری زندگی انگریزی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئی اور آپ عربی کو صرف ترجمے سے سمجھ رہے ہیں اور مولوی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب مولوی کی مت سنیے، ارے مولوی چھوڑیے، اماموں کی مت سنیے بھائی۔ دعوت تو یہاں تک ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بھی سننے کی ضرورت نہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہے۔ دعوے کرنے والوں نے تو یہاں تک کہا ابن تیمیہ، عبد الحلیم ابن تیمیہ 661 ہجری میں گزرا ہے، جس کو ایک فرقہ اپنا بانی کہتا ہے، ایک فرقہ اس کو اپنا رہنما اور پیشوا کہتا ہے۔ اس نے یہاں تک لکھا کہ بڑے بڑے موٹے موٹے ایسے مسائل ہیں جس میں حضرت عمر نے غلطیاں کی ہے۔ معاذ اللہ، صحابہ کے بھی کاموں میں غلطیاں نکال رہے ہو تو۔ ابن تیمیہ اپنے فتاوے میں ایک جگہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے ایسی ایسی غلطیاں کی کہ اگر وہ صحابی نہ ہوتے تو جہنمی ہوتے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو نبی کی صحبت میں ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے دین کو، تم صرف چند زبان کو سیکھ کر تم بہت بڑے اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگے ہو۔ یاد رکھیے، قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہے تو عشق مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھنا ہوگا، بے شک، اور عشق مصطفیٰ وہاں ملے گا، عشق مصطفیٰ وہاں ملے گا آپ کو جہاں ہمارے ائمہ دین نظر ہمیں آئیں گے۔ بے شک۔ میں ایک سعودیہ کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، یہ محمد چناگڑی صاحب کا ترجمہ ہے قرآن ہے، یہ آپ کو مانیٹر پہ بھی دکھ رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 115 ہے۔ یہ محمد چناگڑی صاحب کا ترجمہ ہے قرآن، سعودیہ سے چھپا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے حجاج اکرام جو گئے ہیں انہیں ملا ہے، ان کے پاس آج بھی موجود ہوں گا۔ آج ہی جائیے سورہ بقرہ کھولیے، آیت نمبر 115 دیکھیے۔ محمد چناگڑی جو اہل حدیث جماعت کے عالم کہلاتے ہیں، کیا ترجمہ کیا ہے ذرا دیکھیے اس آیت کریمہ کا۔ عبداللہ بن عبدالعزیز جو کنگ تھے وہاں کے، مر چکے ہیں، انہوں نے یہ اپنی حکومت کی طرف سے چھپوا کے حجاج کو فری میں دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ترجمہ کیا، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو اللہ کا منہ ہے۔ یہ کون سا ترجمہ ہے بھائی؟ مجھے بتائیے، اگر ایسے تراجم ایک مسلمان پڑھے یا ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوگا، کہیں گا چلو اسلام میں اور ہندوازم میں کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ کس بنیاد پہ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ تمہارا دین سب سے عظیم ہے، تم توحید پر قائم ہو، تم ایک ایسے خدا کے ماننے کے قائل ہو جس کے بارے میں تم کہتے ہو وہ نراکار ہے، باڈی لیس ہے، جس کی کوئی باڈی نہیں، جس کے کوئی جسم نہیں۔ ارے تمہارے مولوی نے تو خود قرآن کا ترجمہ کر کے بتایا کہ اللہ کہہ رہا ہے مشرق بھی میری سمت ہے، مغرب کا مالک بھی میں ہوں، جنوب کا مالک بھی میں ہوں، شمال کا مالک بھی میں ہوں، تم جس طرح منہ کرو اللہ کا منہ اسی طرف ہے۔ تو کہیں گا ان کے ہاں بھی تو خدا کا منہ ہے، تو ہم نے بھی تو چار منہ والا خود جو ایشور تراشا ہے، انہوں نے بھی تو چار منہ والا ہی بنایا ہے، ایک منہ مشرق کی طرف ہے تو ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف تو ایک جنوب کی طرف۔ کیا فرق رہا ان کے عقیدے اور آپ کے عقیدے میں؟ لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ لوگ یہ کہیں کہ وجہ لفظ جو عربی میں آیا ہے اس کا لفظی ترجمہ چہرہ ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے عربی کے محاورات کا علم نہ ہو، فہم قرآن نہ ہو، منشاء الہی کو سمجھنے کا سلیقہ نہ ہو تو لفظی ترجمہ ٹھوکر ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں کہ ہماری زبانوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے کہ الفاظ کچھ ہوتے ہیں لیکن مفہوم و مطالب کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک میں مثال دوں، میں مہاراشٹر ناگپور سے آیا اور آپ وہاں ایک شخص کو جانتے ہیں،
میرے سے بھی ان سے تعلقات ہے، مجھ سے بھی ان کا معاملہ ہے. آپ نے پوچھا فلاں صاحب کی کیا حالت ہے؟ میں نے کہا کیا بتائے بھائی، ننگا نہائے کیا اور نچوڑے کیا؟ کیا مطلب؟ یہ ایک محاورہ ہے اردو کا. یعنی ان کی میں بے بسی بتا رہا ہوں کہ اتنی غربت کا شکار ہے، اتنے مفلس ہو چکے ہیں کہ پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑے بھی نہیں. تو کیا آپ یہی سمجھیں گے کہ ننگے کھڑے ہیں؟ کپڑا ہے ہی نہیں کہ جو نچوڑے اور پہنے. ہم کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو فلاں صاحب سے مت ٹکراؤ. بھائی کیوں؟ ارے بھائی بہت بڑے بھائی کا ہاتھ ہے اس کے اوپر. کیا مطلب؟ کیا وہ جا رہا ہے تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ ہے بھائی جان کا؟ یہ محاورہ ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ ہے تو ہاتھ ہی لگا ہے، مطلب یہ کہ بھائی اس کا سپورٹر وہ ہے، اس کو ماریں گے وہ اچھل پڑے گا، وہ بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گا، وہ ایک بہت بڑا پہنچا ہوا بدماش ہے، اس لیے اس کو مت چھیڑو بھائی، اس کے اوپر کسی بڑے بھائی کا ہاتھ ہے. تو بہت سارے وہاں مراد ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، محاورات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات کہ قرآن عظیم اپنے بارے میں خود بیان کرتا ہے کہ اے حبیب 2 طرح کی آیتیں ہم تجھ پر نازل کرتے ہیں. ایک ہے متشابہ اور ایک ہے محکم. محکمات اور متشابہات. متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ خود اپنے حبیب سے کہتا ہے اے میرے حبیب جس کے معنی اللہ اور تیرے سوا کوئی نہیں جانتے، میں نے تجھے بتا دیا، میری عطا سے تو جانتا ہے لیکن وہ راز ہے کوئی نہیں جانتا. متشابہ ہو کہ جس کے معنی اللہ کے سوا پتہ ہی نہیں کسی کو، کوئی نہیں جانتا. اور محکم ہو کہ جس کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، جس کا حکم بھی سمجھ میں آ رہا ہے. میں اس کی ایک مثال تفسیر کے حوالے سے دے دوں. تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں جلد اول کے اندر کہ جبریل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یہ آیت کریمہ لے کر اترے، عرض کیا یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے الف، آقا نے کہا میں جانتا ہوں. کہا لام، آقا نے کہا مجھے معلوم ہے. کہا میم، حضور نے فرمایا مجھے تو یہ پہلے سے ہی پتا تھا. عرض کیا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا یہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے. مجھے تو حکم ہوا کہ حبیب کو الف لام میم پہنچا دو، میں نے الف لام میم پہنچا دیا، مجھے نہیں معلوم. تو آقا مسکرائے کہا جبریل یہ رب کا ایک راز ہے جو اس نے مجھ پہ ظاہر کیا، قسم خدا کی یہ وہ راز ہے جہاں تیری بھی رسائی نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھی نہیں جانتا ہے. تو قرآن میں وہ بھی چیزیں ہیں جس کو جبریل نہ جانے یہ ملا جانے گا آج کا. تو علماء نے کہا کہ جہاں جہاں قرآن میں وجہ لفظ آیا اگر مخلوق کے لیے آیا ہے تو وہاں چہرہ مراد لیا جائے گا، اور خالق کے لیے آیا ہے تو خالق چہروں کا خالق ہے، پروردگار چہرے پیدا کرتا ہے، خود چہرے سے پاک ہے، تو وہاں چہرہ مراد نہیں لیا جائے گا. تو پھر مراد کیا لی جائیں گی؟ تو حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ جو عقائد کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وجہ سے مراد اس کی رحمت ہے. سبحان اللہ سبحان. آپ جتنی جماعتوں کے تراجی میں سب اٹھا جائیے تو سب نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. تم جس طرح منہ کرو اللہ کا منہ اس طرف ہے. لیکن قربان جائیے امام محمد رضا فاضل بریلوی کی ذات پر، ہمارے ایمان کا کیسا تحفظ فرمایا. کہا یہاں گمراہیت کا دروازہ کھل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ پڑھنے والا سوچے اللہ کا منہ ہے تو جب منہ ہے تو ناک بھی ہوں گی، ناک ہے تو ہونٹ بھی ہوں گے، ہونٹ ہے تو دانت بھی ہوں گے، دانت ہے تو کان بھی ہوں گے، آنکھ بھی ہوں گی، بھویں بھی ہوں گی. چلاتا خدا ماننے ایک مجسم مان لیا ہے، چلاتا خدا کو ماننے کے لیے کسی اور ذات کو مان لیا ہے. ایک انسان کا تصور آ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسا ترجمہ فرمایا کہ گمراہیت کے راستے ہی بند کر دیے، اور ترجمہ یوں کیا مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. اس کا منہ نہیں ہے، وہ منہ سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ کوئی باڈی نہیں رکھتا، کوئی وہ جسم نہیں رکھتا، ہاتھ پیر کان ناک ان اعضاء سے پاک ہے. اور کیوں پاک ہے اس کی دلیل میں آگے دوں گا. تو بتائیے جب ایسے ترجمے کیے جائیں گے تو قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے کیا ایسی ہی کتاب سے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے؟
तो कुरान ने खुद बयान किया, मैं नहीं कहता, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ऐ हबीब, जो कुछ हमने तुझ पर नाजिल कर दिया इसी को बहुत से पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, बहुत से हिदायत पालेंगे। तो अर्ज करने की बात है, परवरदिगार बड़े अदब के साथ मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, खालिक कायनात, किताब तेरी, पढ़ने वाले दो है मगर अल्फाज तो वही है, मतलब तो वही है। तेरी किताब पढ़ के कोई गुमराह क्यों होगा? एक पढ़ने वाला गुमराह हो रहा है, एक पढ़ने वाला हिदायत पर है। किताब एक मगर एक को गुमराह कर दे रही है, एक को हिदायत पे ला रही है। तो इरशाद रब्बानी होगा, मेरे बंदे तूने समझा नहीं। अगर मेरे महबूब के इश्क के साथ, मेरे महबूब के गुलामों के जरिए समझेगा, हिदायत पालेगा और खुद समझने बैठेगा तो गुमराह हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो कुरान हमें समझना है मगर औलिया इकराम की मिजाज और मर्जी के हिसाब से समझना है, क्योंकि वो इस उलूम के रमूज और इसके इल्म के जानने वाले हैं। वो रोशन ज़मीर है, अल्लाह ने उनके दिलों के दरीचों को खोल दिया, उन्हें इल्म लदुन्नी अता किया। वो जानते हैं कि अल्लाह की यहाँ क्या मुराद है, अल्लाह क्या फरमा रहा है। इसलिए तफासिर जब तक न देखी जाए, इसलिए जब तक अइम्मा के अक़वाल न देखे जाए, कोई शख्स दावा नहीं कर सकता कि मैं कुरान पढ़कर हिदायत पाने की पा सकता हूँ। गुमराहियत के चांस है। आइए एक दूसरा मैं तर्जुमा और इसी तरह का आपके सामने पेश करूं। यह सूरह रूम है, आयत नंबर 38 है। सूरह रूम की आयत नंबर 38, यही मौलाना मोहम्मद चुनागढ़ी साहब जो हुज्जाज के हाथों में कुरान दिया जा रहा है, एक आयत करीमा के क्या तर्जुमा कर रहे हैं। सूरह रूम आयत 38 का जरा इसको भी देखते चले। अल्लाह फरमाता है, फ़ाती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह। तर्जमा किया, पस क़ुराबतदारों को, क़ुराबतदार यानी रिश्तेदार, जो करीबी है, रिश्तेदार है, क़ुराबतदारों को, मिस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को उसका हक दीजिए। अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि मेरे हबीब, जो आपके रिश्तेदार है, ज़रूरतमंद है, उनको उनका हक दो। जो मिस्कीन है, गरीब है, उनको भी हक दो अगर अल्लाह ने आपको माल अता किया है तो। मुसाफिर, वो मुसाफिर जो माल जिसका खत्म हो जाए, लूट जाए, पिट जाए, घर जाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ मामला नहीं है, परेशान है, बेचारा मुसाफिर है, उसकी भी मदद करो। अल्लाह कहता है ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह ताला का मुंह देखना चाहते हो। मुझे बताइए, अल्लाह का मुंह देखा किसने? अगर कोई कहे कि रसूल ने देखा है तो मुंह ही तो था, जी नहीं। हदीस में वजाहत है, सही मुस्लिम में है। हज़रत शकीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबई है, वो अपने वालिद से पूछते हैं। गालिबन अब्दुल्लाह इब्न मसूद उनके वालिद ने कहा कि अब्बा जान, अगर हम रसूल के जमाने में होते जरूर एक सवाल पूछते। कहा बेटा कौन सा सवाल तुम रसूल से पूछते जो हमने नहीं पूछा? अर्ज किया, बाबा जान हम ये जरूर पूछते कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है? हज़रत अब्दुल्ला फरमाते, क्या तुम ये समझते हो कि हमने ये नहीं पूछा है? बाखुदा हमने रसूल से पूछा। और जब हमने रसूल से पूछा, अल्लाह के नबी शब मेराज आपने रब को देखा? तो आका ने कहा कि राय तो रब्बुल इज्जती वकाना नूरा, मैंने रब को देखा, उसको नूर पाया। सुभान अल्लाह। वो शक्ल से पाक है, वो नूर है। कैसा नूर है उसकी तशरीह हम नहीं कर सकते, हमें नहीं मालूम। और बुखारी शरीफ की हदीस से आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा वो नेमत और इनाम ये है कि अल्लाह का दीदार होगा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का दीदार करेंगे, वो कैसा होगा? फरमाया, बिला कैफ, उसकी कोई कैफियत नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है। एक सहाबी खड़े हुए, बशरी तकाजे के एतबार से सवाल कर लिया, बशर थे, इंसान थे, कुछ सवाल जहनों में आ जाते हैं। अर्ज के अल्लाह के नबी, आदम से लेकर कयामत के आखिरी फर तक अरबों खरबों न जाने कितने इंसान होंगे और वो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के रसूल सबके सब कैसे देख पाएंगे? देखिए उनका सवाल और उनका तस्वुर बता रहा है कि वो सोच रहे हैं कि हजारों लाखों लोग एक जात को देखें तो कैसे देख पाएंगे? देखने में तकलीफ होगी ना। भाई मैं स्टेज पे बैठा हूँ, ऊंचा हूं तो सबको नजर आ रहा हूं, लेकिन अगर ये स्टेज नीचे हो जाए और मुझे देखना चाहे तो पीछे वाले यू 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 करते रहेंगे, परेशानी होगी ना। आका ने क्या मिसाल दी? सरकार ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर 1 लाख लोग हो और वो चांद को देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं? अल्लाह के नबी बड़े आसानी से कहा, तुम इससे भी ज्यादा आसानी से रब का दीदार करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर वो दीदार बिला कैफ होगा। यहां वजहल्ला का तर्जमा कर दिया, अल्लाह का मुंह। तो आखिर मसला क्या था?
اس جماعت کو یہاں پر وجہ اللہ کا ترجمہ منہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں تاریخ کی روشنی میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ہاں، ورنہ مجھے لگ رہا ہے میں مطلب کنڑ ہے یہاں کی بھاشا، پتہ نہیں میری. میں بہت آسان ہلکی اردو بولتا ہوں اور بولنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، زیادہ بہت گاڑی اردو نہیں بول رہا ہوں. کیا آپ کے سمجھ میں آئے؟ ایک صاحب گزرے جن کا نام تھا جعد بن درہم. کیا عقیدہ تھا جعد بن درہم کا؟ پہلا فرد ہے یہ اسلام میں جس نے ایک نیا عقیدہ تراشا. اس سے پہلے ایسا عقیدہ کسی نے نہیں بیان کیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ذات ہو اور جسم سے پاک ہو. حالانکہ کتنی بڑی جہالت ہے. میں کہتا ہوں سورج موجود ہے مگر کیا وہ جسم ہے؟ یہ روشنی دکھ رہی ہے، کیا یہ جسم ہے؟ مٹیریل ہے. آپ روشنی کو پکڑ کے کہہ سکتے ہیں ہاں یہ مٹیریل ہے، میں اس کو چھو کے دیکھ رہا ہوں یہ مٹیریل. ارے یہ جو دنیا کی مخلوق کی چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سمجھنے کے لیے ایسی بھی چیزیں پیدا کی کہ جو مٹیریل نظر نہیں ہوتی نہیں ہے لیکن مٹیریل نہیں ہے. ہوا نظر آتی نہیں ہے، ہوا کو چھو نہیں سکتے، ہوا ہے لیکن مٹیریل نہیں ہے. تو جو ایسی چیز پیدا کرنے پر قادر ہے وہ جسم سے پاک تو ہے. یہ تو عقیدہ ہے. اس نے کہا نہیں، موجود ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. جو جسم نہ ہو وہ موجود نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے، پورا جسم ہے، پوری باڈی ہے، اور وہ اپنی باڈی کے ساتھ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جعد بن درہم کو اس زمانے میں علماء نے ایسا رگڑا اس کے عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی. عقیدہ فنا ہو گیا اس کے ساتھ. مگر یاد رکھیے جب ایک بیماری وجود میں آ جاتی ہے نا، باوجود اس کے کہ آپ پوری طرح اس کا علاج کر لیجئے، کچھ جراثیم ہوا میں رہ جاتے ہیں. پھر وہ پھیلتے پھیلتے کسی دوسرے شہر میں جب پہنچتے تو وہاں پھر کچھ بیماریاں پھیلنے لگتی ہے. دیکھیں چکن گنیا چلا گیا تھا پھر آ گیا، ڈینگو جا گیا تھا پھر آ گیا، بیماریاں آ جاتی ہے. جعد بن درہم اس کا عقیدہ فنا نہیں ہوا، وہ تو فنا ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں میں ضرور چھپا چھپی میں پنپ رہا تھا. پنپتے اس کے بعد 661 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا عبد الحلیم ابن تیمیہ. یہ وہ ہے جس کو اہل حدیث جماعت کے لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں. یہ وہ ہے جس کو دیوبندی بھی بہت بڑا امام مانتے ہیں. اور 661 ہجری میں ابن تیمیہ پیدا ہوا. 1115 میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا. محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے خود اپنی کتابوں میں بارہا کہا، بارہا حوالے دیے کہ میں ابن تیمیہ کی تعلیم سے متاثر ہوا، ابن تیمیہ کی تعلیمات کو میں عام کرنا چاہتا ہوں، ابن تیمیہ کی تعلیم نے ہی مجھے اس رخ پر لایا ہے. تو سب ابن تیمیہ ان کا جو ہے جد اعلیٰ ہے. اگر میں کہوں کہ وہابی جماعت کا دادا ابن تیمیہ ہے تو باپ محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہے. یہ سلسلہ نسب ہے. 661 میں پیدا ہوا شام کے اندر. اس نے جعد بن درہم کے عقیدے کو دوبارہ زندہ کیا اور زندہ کر کے کہا کہ جعد بن درہم کا عقیدہ غلط نہیں تھا، اللہ جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے، اور وہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھتا ہے. عرش پر وہ موجود ہے اور عرش پر بیٹھے بیٹھے وہ کام کرتا ہے. علماء نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، آؤ مناظرہ کرو. بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا. ابن تیمیہ علماء کے جواب نہ دے سکا. امام تاج الدین سبکی سے اس کے مناظرے ہوئے، اور بھی کئی بڑے بڑے علماء تھے اس میں. امام تقی الدین سبکی نے اس کے رد میں کتابیں لکھی، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ائمہ نے جب اس کا رد کیا اور وہ اپنے عقیدے کو پروف نہ کر سکا تو بادشاہ اسلام نے اس کو جو ہے سزا سنائی کہ اس کو جیل میں بند کرو. جیل میں بند کر دیا. کچھ عرصہ جیل میں رہا، پھر توبہ کی وہاں پہ، کہا کہ تو معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیا جائے اور جیل سے آزاد کیا جائے. بادشاہ نے رحم کیا، چلو آزاد کر دو. باہر آیا، کچھ دن اچھا رہا، مگر کتے کی دم تیڑی کی تیڑی. کچھ دنوں کے بعد پھر وہی عقیدہ، اللہ جسم رکھتا ہے اور اپنے عرش پر بیٹھا ہے. پھر دوبارہ علماء نے اس کو چیلنج کیا. پھر بادشاہ کے دربار میں مناظرہ دوبارہ کیا کہ اس بار اگر تیرے پاس دلائل ہو تو اب بھی ہم تجھے موقع دیتے ہیں کہ اپنے دلائل دے. اس
बार भी मुनाजरे में शिकस्त हुई, फिर जेल में डाला गया। फिर वहां पे माफी तलाफी, उसने माफी मांगने शुरू की, तलाफी की, माफ कर दो गलती हो गई, अब अपने अकीदे से फिर तौबा करता हूं। फिर कुछ अपने जान पहचान के उलमा को खतूत लिखे, कहा कि मेरी सिफारिश करो बादशाह से। उलमा को रहम आया, कहा है बहुत बड़ा आलिम, चलो गलती हो गई, आखिर आलिम, अच्छी बात नहीं किसी आलिम को जेल में इतने दिन सड़ाया जाए, बादशाह सलामत छोड़ दीजिए। बादशाह ने छोड़ दिया। दूसरी बार बाहर निकले, फिर वही अकीदा। याद रखिए, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। नतीजा क्या हुआ, तीसरी बार फिर बादशाह ने ऐसा जेल में डाला कि 728 हिजरी में इसकी लाश जेल से निकली, फिर ये बाहर नहीं निकल सका। और उस जमाने में किताब लिखी, किताब का नाम लिखा मिनहाजुस सुन्नाह, मेरे पास मौजूद है, इत्तेफाक से मैं लाया नहीं हूं लेकिन मेरे पास मौजूद है। बहुत सारे जलसों में मैंने किताबें दिखाई है, मेरी वीडियो नेटों पे मौजूद है। मिनहाजुस सुन्नाह में कहता है अल्लाह अर्श पर बैठे, इसमें क्या ताज्जुब की बात है, अरे अल्लाह तो कादिर है। वो कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर, हर चीज पर कादिर है। वो तो इस पर भी कादिर है, अगर वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ जाए। आप सोच रहे होंगे मैं तो पुरानी बात बता रहा हूं, आज तो ऐसे लोग मौजूद नहीं होंगे। उस जमात के मानने वाले मौजूद है, यही जमात आज अपने आप को अहले हदीस कहलाती है। हम उसको गैर मुकल्लिद कहते हैं, लेकिन ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। इस्तदलाल इंतहाई भोंदे, दलाइल इंतहाई कमजोर। गुज़िश्ता साल की बात है, बिहार का इलाका मशहूर राजधानी है बिहार की, जिसका नाम है पटना। नाम सुना होगा आपने। पटना में मेरा जलसा हुआ, मैंने यही इसी उन्वान पे खिताब किया और मैंने कहा कि इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्नाह में कहा कि अल्लाह ताला कादिर है कि मच्छर की पीठ पे बैठ सकता है। जवाबी जलसा लिया अहले हदीस वालों ने, और जवाबी जलसे के लिए मौलवी जलालुद्दीन कासमी इनका मौजूद है, अगर मौका मिला तो मैं उसकी कुछ वीडियो दिखाऊंगा। उसको बुलाया गया, उसने मेरा जवाब क्या दिया, जवाब सुन के भी हंसी आती है। मारे घुटना फूटे आंख, कहा फारूक रज़वी अल्लाह की कुदरत का इनकार करता है, गुमराह है, बददीन है। इब्न तैमिया ने तो यह दलील दी है ना कि अल्लाह कादिर है, क्या वो अल्लाह को कादिर नहीं मानता? अल्लाह को क्या कुदरत वाला नहीं मानता? अल्लाह की कुदरत है, कादिर है, चाहे मच्छर की पीठ पे बैठे। अरे इब्न तैमिया ने तो कहा कि मच्छर की पीठ पे बैठ सकता है। मैं एक हाथ बढ़ के कहता हूं बैठ ही नहीं सकता है, वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ के पूरी दुनिया की सैर करे। वहां के लोगों ने, उलमा ने मुझे वो उसकी ऑडियो भेजी वहां से, कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, कहा इसने तो ऐसा जालाना जवाब दिया है। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह कभी पटना आना हुआ तो जवाब देंगे। 2 महीने बाद ही फिर हमारा जलसा रखा गया। मैंने एक जुमले में जवाब दिया सिर्फ, मैंने कहा जहालत की भी इंतहा कर दी जमात वालों ने। जब इनके मौलियों का यह हाल है तो इनके जमात के लोगों का क्या हाल होगा, गोया अमीर का यह हाल है तो इनके गरीबों का क्या हाल होगा। मैं कहा ताज्जुब की बात है, ये अल्लाह की कुदरत बता रहा है कि अल्लाह को आजिज ठहरा रहा है। ये कह रहा है अल्लाह तो कादिर है कि मच्छर की पीठ पे बैठे और दुनिया की सैर करे। मैंने कहा इससे बड़ी क्या जालत होंगी, अल्लाह तो इतना कमजोर ठहरा कि मच्छर की पीठ पे बैठने की जरूरत पड़ी, अब मच्छर इतना ताकतवर, इतना पावरफुल हो गया कि अल्लाह को लेकर घूम रहा है। ये दलील है तुम्हारी। तो फिर वहां भी कुरान से एक दलील देते हैं। मेरा मौजू यही है कि कुरान और हदीस के नाम पे कैसे गुमराह किया जा रहा है। आइए क्या दलील देते हैं जरा आप भी सुन लीजिए। सूरह यूनुस है और इसकी आयत नंबर 13 है। मोहम्मद जूनागढ़ी साहब हैदराबाद के, माफ कीजिएगा, मोहम्मद वहीदुज्जमा, मौलवी वहीदुज्जमा साहब हैदराबाद के अहले हदीस के बहुत बड़े अल्लामा मौलाना माने जाते हैं। और जो उन्होंने तर्जमा किया, मैं एक ही तर्जमा बता रहा हूं, यही सारा तर्जमा इनकी पूरी जमात के बड़े बड़े मौलवियों ने किया है। आइए क्या तर्जमा, ये दलील है अल्लाह के अर्श पर बैठने की और अल्लाह का जिस्म होने की। सुनिए, सूरह यूनुस पारा 11 आयत नंबर 13, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 3 है, माफ कीजिएगा 13 नहीं, आयत नंबर 3 है। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी युदब्बिरुल अम्र। अब जरा इन्हीं का तर्जमा सुनिए, आपको अगर मॉनिटर पे दिख रहा है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। बड़ा बारीक लिखा है लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता है। लोगों,
بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا پھر اپنے تخت پر بیٹھا. دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے. یہ خدا کا تصور ہے. ایک خدا کو کیا ایک دنیا دار بادشاہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو تخت کی حاجت ہو. عرش کا ترجمہ تخت کیا, استوا کا ترجمہ بیٹھنا کیا. میں یہ عربی کے 2 لفظ بتا دے رہا ہوں. تو عرش کا ترجمہ تخت تو ٹھیک ہے, استوا کا ترجمہ بیٹھنا, اس پر بعد میں گفتگو ہوں گی. مگر پہلے یہ بات تو اب سمجھ لیں. اس آیت کو دلیل بنایا اور کہا کہ دیکھو اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور وہیں سے کام کرتا ہے. اور پھر یہی نہیں صاحب, ان کے ایک مولوی طالب الرحمان صاحب, وہ کیا کہتے ذرا سن لیجئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا. اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمایا اور آیت پڑھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تو آسمان اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تو برانچز کہاں ہیں بھائی؟ کچھ برانچ کے بھی تو پتہ بتاؤ. یہ کون سی مزاحیہ خیز بات ہے؟